السلام علیکم جی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح دنیا کے یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر لڑی گئی ہے اس میں کس طرح بندربانٹ ہوئی ہے, لوٹ مار ہوئی ہے, اکاؤنٹس کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے, گراؤنڈ کے اوپر کچھ نہیں ہے. یہ جو پروپیگنڈا 85 ارب ڈالر کے اس کا کیا جا رہا ہے وہ کتابوں میں تو ایگزسٹ کرتے ہیں, اکاؤنٹ کی کتابوں میں تو موجود ہیں لیکن گراس روٹ لیول پہ نہیں. اور یہ جو چند ہیلی کاپٹر اور یہ چند جو ہیں وہ ٹیکنو والے وہ برازیلین پکھے والے جہاز بخا کے کیا جا رہا, وہ پائن کی گل کر دے ہو یار. وہ F-16 $80 ملین کا آتا جی, F-16 $80 ملین کا آتا ہے. یہ اپنا JF تھنڈر ہاں 30-32 ملین کا, ٹھیک ہے. نیچے چلتے ہیں, ہیلی کاپٹر تو سستے ہوتے ہیں, یہ 7-8-10 ملین کی رینج میں ہوتے ہیں یہ ہیلی کاپٹر جو ہیں. آپ اپاچی شپاچی تو نہیں ہے اس کے اندر, آپ جو ہیں آپ $20 ملین کا کر لیں, آپ یار $25 ملین کا کر لیں. تو اگر 50 ہیلی کاپٹر بھی ہیں $25 ملین کے, تو بھائی جان $1 بلین کا ہوا نا ایسا ٹوٹل. وہ $85 ارب کا صرف اکاؤنٹس میں ہے. ہاں وہ کام خراب ہے, آپ سمجھ لیں. پروپیگنڈا زیادہ ہے. $85 ارب کی تو وہ جو لوٹ مار ہوئی ہے اس کو بھی کور کیا جا رہا ہے نا اکاؤنٹنگ کے اندر. اور یہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ کو عرض کیا تھا کہ کس طرح امریکہ کے اندر وہاں کے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور پھر یہ ایرک پرنس جیسے جو مافیاز وہاں پہ وجود میں آئے, انہوں نے کس طرح اپنی گورنمنٹ کو لوٹا ہے. اب اس کے اوپر ایک سٹڈی آ گئی ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو ہم نے کہا کہ چونکہ ہمارے آرگومنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے یہ بات, تو ہم آپ تک ایک الگ ویلاگ میں یہ بات پہنچا دیں. یہ جی ٹرکش ویب سائٹ ہے AA کے نام سے, یہ نیوز لگاتی ہے زیادہ تر اور تھوڑی سی اینٹی ویسٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. ٹرکش کو بڑا مزہ آتا ہے. پچھلے دنوں وہ انڈین پکڑا گیا نا, انڈین, اور ایک وہ خاتون پکڑی گئی امریکہ میں سب سے بڑے فراڈ پہ. انڈین تو وہاں سے فرار ہو گیا, آ گیا, وہ خاتون قابو آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اور مطلب کہ تو وہ ٹرکش نے, حالانکہ وہ انڈین کو بھی رگڑ سکتا تھا, نہیں اس خاتون کو اتنا کہ رگڑا ہے. تو آپ ان کی پروگرامنگ دیکھیں, وہ باز ہی نہیں آ رہے اس کے اوپر, بار بار پروگرام کر رہے ہیں, بار بار خبریں ڈس. وہ خاتون کی پیشی تھی پچھلے دنوں, وہ چونکہ پریگننٹ ہو چکی ہے اور وہاں کا قانون جو ہے وہ پریگننٹ خواتین سے ذرا نرم رویہ رکھتا ہے, اور شاید کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کنسیو ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ قانون کے آہنی شکنجے سے بچ سکے. تو خیر ایک بڑی بحث جاری ہے. ارب ڈالر کا انہوں نے وینچر کیپٹلسٹ کو تھوک لگایا, ٹھیک ہے, اور کہا کہ کیا تھا سلسلہ یار. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی مشین ایجاد کر لیا ہم نے کہ ایک قطرہ آپ اس میں خون کا ڈالیں گے اور وہ آپ کی پوری باڈی کے تمام ٹیسٹ کر دے گی, ٹھیک ہے. تو بعد میں وہ جو بندے اس کے ہاں جو کام کر رہے تھے اس میں ایک بندے نے رولا ڈال دیا کہ یار اندر کچھ بھی نہیں ہے, اندر صرف کھوکھے رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ فراڈ کر رہی ہے مائی, یہ اپنے ابے کے تعلقات کی وجہ سے وینچر کیپٹلسٹ سے فنڈ منگی جا رہی ہے اور اڑائی جا رہی ہے اور سائفن آؤٹ کیے جا رہی ہے. اور یہ ساتھ میں یہ انڈین بھی شامل ہے اس کے ساتھ, ساؤتھ انڈیا کا. تو وہ انڈین تو جب اس نے رولا ڈالا اس نے پہلی فلائٹ پکڑی, وہ انڈیا بھاگ گیا. اب 1.5 ارب کا ملک ہے. ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے یار, ہمارے ہاں آ کے پاکستان میں وہ ذرا منسٹر بن جاتے ہیں اعظم سواتی کی طرح, وہاں پہ وہ جا کے کسی دور دراز جگہ پہ چھپ جائے گا جہاں پہ انڈیا کی جو ہے وہ CBI ہے کیا ہے وہ نہ پہنچ سکے ہے, تو وہ وہاں پہ اپنی باقی زندگی عیاشی میں گزارے گا. ہمارے ہاں آتے ہیں تو یا تو وہ اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں یا پھر لاہور میں لینڈ کرتے ہیں. لاہور میں آئے تو پھر بلوکی کے اندر ان کے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں. اسلام آباد میں ہوں تو پھر وہ نتھیا گلی میں ان کے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں. تو اسلام آباد وہ آتے ہیں اس طرح کے فراڈیے جو ہوتے ہیں. اب کراچی والوں کے فارم ہاؤس کہاں ہوتے ہوں گے, وہ ایک ہے وہاں پہ بھی فراڈیا جو امریکہ سے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ حیرت کی بات ہے, ان تمام فراڈیوں کے اندر ایک بات کامن ہوتی ہے, سارے عمران خان کے عاشق ہوتے ہیں اور PTI کے فنانسر اور سپورٹر ہوتے ہیں, سارے کے سارے, ٹھیک. یہ کامن ہے, یہ جتنے بھی امریکہ سے فراڈ کر کے دوڑے ہوئے تھے. اس لیے بھائی جان وہ جو صاحب انڈین ہیں ہو سکتا ہے پکڑے جائیں, لیکن بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. یار وہ تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے نا تاکہ پھر وہ نیچے گالیاں پڑھیں نا ہمیں انڈین کی طرف سے, وہ تو نارمل میں بھی پڑھنی ہوتی ہیں لیکن اس میں پینٹاگون جو ہے یہ خبر کہہ رہی ہے کہ پینٹاگون نے $7 ٹریلین جو ہے
وہ کانٹریکٹرز کو ادا کیے ہیں یار. اب تک کی اطلاع کے مطابق ایک اور سٹڈی تھی, یہ براؤن یونیورسٹی کی سٹڈی ہے, اور اس سٹڈی کا عنوان ہے کاسٹ آف وار پروجیکٹ. براؤن یونیورسٹی کا, یعنی جنگ کی قیمت کی کا منصوبہ, قیمت آنکنے کا منصوبہ. آئے آنکنا کا لفظ جو ہے وہ آج استعمال کرنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے, قیمت آنکنے کا, یا اس کی جو ہے اس کی لاگت آنکنے کا منصوبہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے. وہ کہتے جی ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ جناب جو کنٹریکٹر تھے انہوں نے ملٹری رش کو استعمال کیا. اب خبر کے اندر تو یہ نہیں لکھا ہوا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ امریکہ کی افغانستان, عراق, شام, لیبیا کے اندر جو جتنی بھی پنگے بازی ہے ان سب کا کاسٹنگ لگائی گئی ہے. کیونکہ افغانستان کے اندر تو $2.3 ٹریلین ایک اور یونیورسٹی کہہ چکی ہے نا. تو کہتے ہیں یہ جو امریکن فوج جلدی میں جاتی تھی کہ بڑھتا ٹھیک ہے بندے لانچ کرنے, یہ جو جلدی میں جاتے تھے نا, اس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بہت ایسکیلیٹ کر جاتی تھی, اور چونکہ رش پڑا ہوتا تھا تو کنٹریکٹر منہ مانگی قیمت وصول کرتا تھا. اب آپ سمجھ گئے, یہ ان کی اپنی یونیورسٹی اپنے ریسورسز سے اپنی انفارمیشن حاصل کر کے بتا رہی. یہ ملٹری رش کا نام دیا. وہ کہتے ہیں جو اوور چارج جو ہوتی تھی وہ ظاہر ملٹری کا ہی کوئی افسر ہوتا ہوگا نا جسے سائن کرنی ہوتی تھی, وہ اس کو نظر انداز کر دیتا تھا. ٹھیک ہے, راندہ درگاہ آدمی ہوں, یاد کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں. شروع میں پاکستان نے جب کولیجن سپورٹ فنڈ لینے کا شروع ہوا مشرف دور کے اندر, تو آپ کو پتہ ہے کولیجن سپورٹ فنڈ تو اس فوج کو ملتا ہے نا جو امریکی مفادات کے لیے سرب عمل ہو. دیکھ لیں امریکہ کی قانون سازی کی کتاب میں لکھا بھائی, میں تو اپنے پڑھنے سے کچھ نہیں کہہ رہا. وہ لینا شروع کیا تو اس وقت جو بھی بل جا رہے تھے وہ ویسے کے ویسے منظور ہو رہے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ 2005-06 کے اندر امریکنز نے اس کے اوپر کٹ لگانا شروع کر دیا. یہ کاسٹ اتنی نہیں ہے, اور پھر تو یہ اصول بن گیا کہ یہاں سے $100 کا بل جائے گا, وہاں سے 45-50 حد 55 اپروو ہوں گے, باقیوں کو وہ کٹ لگا دیں. ٹھیک ہے, اور بعض جینون خرچے بھی جو تھے اس کے اوپر بھی کٹ لگ گئے. اسی کو اگر مد نظر رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جتنی بھی کمپنیاں قائم ہوئی ہیں ہے نا, ان کے بھائیوں کی مبینہ طور پہ ان کے بچوں کے نام, ٹھیک ہے, 12 سال کے بچوں کے نام, بیگم صاحبہ کا نام, جتنی بھی قائم ہوئی ہیں 2002 سے 2005 کے درمیان ہوئی ہیں. وہ بابا ڈانگ والا اپنا نورانی جڑا احمد نورانی, اس سے پوچھ لو بھائی ای میل کر کے, جتنی بھی کمپنی اس کی خبر ہے نا وہ پڑھ لیں کب قائم ہوئی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت انے واہ پیسے آ رہے تھے, ان اکاؤنٹڈ فار پیسے آ رہے تھے. ٹھیک ہے, اور آپ مطلب اس طرح آپ دیکھیں نا کہ جی میں یہ باہر نکلا, اور باہر نکل کے میں گھر جا رہا تھا, اور گھر نکل کے گھر کی طرف جاتے ہوئے مجھے راستے میں ایک جو ہے وہ دہشت گرد نظر آیا. ٹھیک ہے, میں کیا کہوں, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. اس دہشت گرد سے جو میرے اوپر امپیکٹ پڑا ہے, اس امپیکٹ کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے $1000 ملنا چاہیے. تو دے دیتے تھے. اس طرح کی کہانیاں کر کے بھی امریکیوں سے پیسے وصول کیے گئے, کیونکہ جب وہ اپنے کنٹریکٹر کو انے واہ دے رہے تھے تو ان کو بھی انے واہ دے رہے. ٹھیک ہے, وہ جیسے انہیں ذرا ہوش آیا کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو $7 ٹریلین کی جو کاسٹ ہے, یہ جو ہے یہ سارے ممالک کے اندر, صرف افغانستان نہیں. آگے چلتے. اب جناب اس نے کہا کہ 1/3 ان میں سے جو پیمنٹ تھی, یہ $7 ٹریلین میں سے جو 1/3 پیمنٹ تھی, اور بائی دا وے $1 ٹریلین میں 1000 ارب ڈالر ہوتے ہیں. اور وہ جوہلا, وہ جاہل کے بچے جو نیچے آ کے لکھتے ہیں, جن کو خرب کا اور ٹریلین کا فرق نہیں پتا, اور خاص طور پہ ایتھوں والے نے تمہیں پڑھا لیا ہے 10 سال لا کے دادا پوتا شو میں, یہ انڈین نہیں پڑھ رہے. اور بھیا 10 کھرب ہوتے ہیں 1 ٹریلین کے اندر. ٹھیک ہے, پڑھ کے آؤ پہلے صاحب, اور مینوں آ کے کریکشن کرن دے ہوں. ٹھیک,
اریٹیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہر اس طرح کی پوسٹ کے نیچے آ کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں. بھئی آپ کو بیسکس کا نہیں پتا, آپ کیا کومنٹ کرنے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے. خیر غصہ آ گیا سی. وہ جناب انہوں نے دیے ہیں یہ جو ہاف جو ہے $7 ٹریلین جو ہیں, ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ ان 5 کمپنیوں کو گئے ہیں, جن میں سے سب سے بڑی کمپنی ہے لاک ہیڈ مارٹن. آپ کو پتہ ہے لاک ہیڈ مارٹن. بھائی دنیا کے اندر جس کو لاک ہیڈ مارٹن کا نہیں پتا کہ دنیا کی تباہ کرنے کے جتنے بھی سوفسٹیکیٹڈ آلات ہیں, جتنے بھی اعلیٰ ترین آلات ہیں, وہ یہ بناتی ہے. F-16 بھی یہی بناتی, لاک ہیڈ مارٹن. اور تباہی کے جتنے بھی میزائل شزائل ہیں وہ یہی بناتی ہے. تو لگتا ہے اس نے بھی بڑی لمبی پھٹی رہی ہے. نمبر 1 پہ یہ ہے. نمبر 2 کے اوپر بوئنگ بھی جنگی جہاز بنانے کے ساتھ ساتھ جنگ کے لیے دوسرے جہاز بھی بناتی, ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 3 کے اوپر جنرل ڈائنامکس ہے. جنرل ڈائنامکس تو آپ کو پتہ ہے دنیا کی کسی زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہونے کی دعوے دار تھی. اب اس کے بعد ریتھیون اور پھر نارتھروپ ٹھیک ہے نارتھروپ گرومن. یہ 5 کمپنیاں ہیں اور 5 کی 5 جو ہیں ماشاءاللہ تباہی کے آلات بنانے کی کمپنیاں ہیں. ان میں سے کوئی بندے کا وہ ترجمہ نہیں, سارے کے سارے تباہی پھیرنے والے آلات بنانے کی کمپنیاں ہیں. اور لاک ہیڈ مارٹن کو تو 2020 کے اندر $75 ارب جو ہے اس کی ادائیگی ہوئی, جو کہ 1.5 گنا تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی سیاسی حکومت کی جو ادارے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے, اس کے بجٹ کا 1.5 گنا تھے. اور آپ کو پتہ ہے امریکہ کے جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں جس کے اندر وہ سو کال ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, USAID ہو گیا, US ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو گیا, اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا بجٹ جو ہے وہ 80% تک کٹ کیا گیا کہ نہیں ہمارا بڑا بری حالت ہو گئی ہے, اب ہم دنیا کو خیرات دینے کے قابل نہیں رہے. اور بارہ خیرات تو نہیں ہوتی, وہ ان کے سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے. امریکہ جو ہے آگے خبر میں لکھا ہوا ہے, امریکہ جو ہے اپنا وڈرال افغانستان سے گزشتہ ہفتے مکمل کر گیا, اور یہ ملٹری پوسچر جو ہے اس نے وہاں سے کنکلوڈ کیا, یعنی کہ اپنی فوجی موجودگی اس نے وہاں سے بند کی اور اپنے آپ کو وار آن ٹیرر سے الگ کیا. لیکن کئی اور بھی محاسن جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں سپینڈنگ کے, اور جو ہے اور اس کے علاوہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح امریکہ جو ہے وہ اپنی ملٹری کی پریزنس جو ہے اس کو کم کر رہا ہے عراق افغانستان کے اندر, تو جو ایگزیجریٹڈ یعنی کہ خود ساختہ جو تھے وہ فوجی اخراجات کے جو تھے اخراجات جو تھے ان کو اب ان کا لوکل سسٹم چیلنج کرنا شروع ہو گیا. 20 سال لوٹ مار کے بعد چیلنج کیا تو کیا کیا, لیکن امریکن سسٹم سٹرونگ ہے, وہ پیسے واپس بھی نکلوا سکتا ہے ان MNC سے. اب میری اس بات کی طرف آئیے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو افغانستان کے موضوع کے اوپر جو کھپ ڈال رہے ہیں ہمارے پختون نیشنلسٹ, ادھر بیٹھے بڑی تکلیف ہے ہمارے حقانی بھائی امریکہ میں بیٹھ کے, یہ بنیادی طور پہ کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں؟ کیونکہ حقانی بھائی کے جو حقانی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین, حقانی بھائی کا جو وہ تھنک ٹینک ہے ان کو بھی ان میں سے کوئی کمپنی سپانسر کر رہی ہوگی نا, اور میڈیا تو وہاں پہ ہے ہی MNCs کی رکھیل, ٹھیک ہے, ملٹی نیشنل کمپنی کی رکھیل, تو وہ ان کو کر رہے ہوں گے. تو کھاپ کس بات پہ ڈالی جا رہی ہے؟ یہ جی ایگزٹ لینے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا. افغانستان کے اندر عورتوں کے حقوق بڑے ڈسٹرب ہو گئے, ٹھیک ہے, اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ جو کھپ ڈال رہے ہیں, اور ساتھ میں ایک اور ایجنڈا بھی کہ جناب کسی نہ کسی طور پہ امریکہ کو واپس افغانستان میں جانا چاہیے. کیوں جانا چاہیے؟ اس لیے جانا چاہیے $7 ٹریلین جو ہے 20 سال کے اندر چھوٹی رقم نہیں ہے. بس وہ ایک خبر آئی تھی, میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.